رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا تعارف۔ سورہ کہف مکی سورت ہے جس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ سورت قرآن پاک کے وسطی حصے میں واقع ہے اور اس کا نام کہف یعنی غار ہے، جو اصحاب کہف غار والے نوجوانوں کے واقعے کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں ایمان، توکل، عاجزی اور دنیاوی فتنوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سورت خصوصاً دجال کے فتنوں سے حفاظت کے لیے بھی اہم سمجھی جاتی ہے اور جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سورہ کہف کا خلاصہ۔ سورہ کہف کی ابتدا قرآن کی حقانیت اور اس کے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہونے سے ہوتی ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو نوجوان اپنے رب پر ایمان لا کر ایک غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ نے انہیں کئی سالوں تک سلا دیا۔ یہ واقعہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس کے بعد دو آدمیوں کی مثال دی گئی، جن میں سے ایک کو اللہ نے باغات، دولت اور وسائل دیے، مگر اس نے تکبر اور ناشکری اختیار کی تو اس کا انجام بربادی نکلا۔ یہ دنیاوی فتنوں سے ہوشیار رہنے کا سبق دیتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں سکھایا گیا کہ ہر بات کی حکمت انسان کی سمجھ میں فوراً نہیں آتی، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا چاہیے۔ آخر میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے، جو ایک نیک حکمران تھے اور انہوں نے یاجوج و ماجوج کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنائی۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اصل کامیابی وہی ہے جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ حاصل ہو، اور نجات کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔